بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 378 یعنی 378 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ نشست میں تھم نیل پر تو 377 لکھا گیا جو صحیح تھا، لیکن گفتگو کے آغاز میں نے اس کو 387 یعنی 387 کہہ دیا، جو غلطی تھی۔ بہرحال میرے سامعین و ناظرین سے درخواست ہے کہ اس کو درست کر لیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نام و صفات میں یکتا۔ تاریخ عالم میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ خدا پرست و حال مست بزرگوں کے مقابلے میں بڑے بڑے شاہان کر و فر کے چراغ ماند پڑ گئے یا بالکل ہی گل ہو گئے۔ یہ ارض یہود کے ایسے ہی ایک بادشاہ ہیرودس کا قصہ ہے، جو اپنی نجی زندگی میں نہایت فاسق و بدکار اور رعایا کے لیے بڑا جابر و ظالم تھا۔ اسی کے دور میں اور اسی کی حدود مملکت میں ایک عابد و زاہد انسان بھی رہتا تھا، جس کی باتیں اور نصیحتیں لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے لگیں۔ رفتہ رفتہ اس کی دعوت و تبلیغ نے ہزاروں انسانوں کو پروانہ وار اپنے گرد اکٹھا کر لیا۔ مخبروں کے ذریعے اس نیکوکار بندے کا حال ہیرودس تک پہنچا تو شاہ وقت اس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو گیا۔ مخبروں کے ذریعے جب یہ حال پہنچا اس تک تو اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ وہ مرد حق آگاہ کہیں اتنا مقبول و محبوب نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو مذہبی رہنما ماننے لگیں اور آخرکار دنیاوی فرما روا بھی تسلیم کر لیں۔ شاہ ہیرودس نے اپنے ایک سوتیلے بھائی کے انتقال پر اس کی حسین و جمیل بیوی سے تعلقات بڑھا لیے اور پھر اپنے ہی مذہبی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے شادی بھی کر لی۔ خدا پرست بزرگ نے نتائج و عقائب سے بے نیاز ہو کر ہیرودس کو سر دربار ٹوکا اور شریعت وقت کی روشنی میں اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ بادشاہ نویلی ملکہ اور اس کے خوشامدی بزرگ کی جسارت پر نہایت برافروختہ ہوئے، یعنی بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ راہ کے اس روڑے کو ہٹا کر دم لیں گے، لیکن عوام میں اس کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ ہیرودس کی سالگرہ پر انہیں یہ موقع مل گیا۔ اسرائیلی قانون کے برخلاف اس کی بیوی بننے والی عورت کی بیٹی نے سالگرہ کے جشن میں وہ رقص کیا کہ ہیرودس نے خوش ہو کر بادشاہوں کے مخصوص لہجے میں اس سے پوچھا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے ماں سے مشورہ کیا تو اس نے مذہبی قائد کے خون سے اپنی آتش انتقام بجھانے کا موقع غنیمت جان کر بیٹی کو اس کا سر مانگنے کی ہدایت کی۔ رقاصہ نے پہلے بادشاہ سے پختہ عہد لیا کہ وہ جو مانگے گی اسے ملے گا۔ پھر اس نے دستبستہ عرض کیا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک تھال میں اس بندہ خدا کا سر چاہیے جس کی وجہ سے بادشاہ کا اقتدار خطرے میں ہے۔ ہیرودس خوف خدا سے تو بالکل خالی تھا، لیکن ایک دوسرے خوف سے یکبارگی لرز گیا کہ بزرگ کو قتل کر دیا تو اس کو چاہنے والی خلقت کا کیا رد عمل ہوگا۔ بہرحال وہ وعدہ کر چکا تھا اور
اپنی محبوب ملکہ کی بیٹی کی فرمائش بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ ہیرودس کے اس حکم پر سر کاٹ کر لایا گیا اور ایک تھال میں سجا کر فاحشہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اس واعظ و ناصح کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ یہ اللہ کے وہ بزرگ پیغمبر تھے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور جن کا نام یحییٰ خود اللہ کے حکم پر رکھا گیا تھا۔ نام کی طرح ان کی صفات بھی بڑی مخصوص تھی، جن کا ذکر سورہ مریم کی آیات 12 تا 15 یعنی 12 to 15 میں ملتا ہے۔ یعنی انہیں حکم سے نوازا گیا، ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی گئی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے، اپنے والدین کے حق شناس تھے، سرکشی اور نافرمانی ان سے کوسوں دور تھی۔ انہی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 اہم اوقات کے لیے ان کو سلامتی کی دعا سے بھی نوازا: ولادت، موت اور حشر و نشر، یعنی یہ 3 اوقات تھے جن کے لیے ان کو سلامتی کی دعا سے نوازا۔ اس دعا اور ملاقات میں سلامتی کی بشارت خداوند نبی سے ثابت ہوتا ہے، سلامتی کی بشارت خداوندی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف بندوں ہی میں مقبول نہیں تھے بلکہ خود اللہ کے بھی محبوب بندے تھے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں پر عمل اور ان کی آگے تلقین کا حکم دیا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جو رزق تو اپنے مالک سے حاصل کرتا ہے لیکن اپنی عبادتوں کی کمائی کسی دوسرے کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 2، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ کیفیت رہتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ کے ساتھ اس بندے کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ نمبر 3، روزوں کا اہتمام کیا جائے کہ روزہ دار کی مثال مشک سے بھری تھیلی ہے جو اپنے مالک کے علاوہ ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کو بھی معطر کر دیتی ہے۔ نمبر 4، صدقہ و زکوٰۃ دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو اپنے قاتلوں سے مال کے بدلے میں جاں بخشی کرا لے۔ نمبر 5، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا شیطان کے تعاقب سے بچ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لینے والے شخص کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے اور ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کے علاوہ آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 یعنی 39 میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اسم مبارک مذکور ہے۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ